الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل اگر میں ہو جاؤں۔ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل اگر میں ہو جاؤں، اور ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں، کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں۔ اور زندگی نے تو مجھے سمندر میں پھینک دیا، زندگی نے تو مجھے سمندر میں پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ جو لے لے تو گوہر ہو جاؤں، اپنی مٹھی میں وہ جو لے لیں تو گوہر ہو جاؤں۔ اور میرا محبوب وہ ہے رہبر کون و مکان، میرا محبوب وہ ہے رہبر کون و مکان، جس کی آہٹ بھی سن لوں تو خضر ہو جاؤں، جس کی آہٹ بھی سن لوں تو خضر ہو جاؤں۔ اور ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد۔ حاصل کلام شعر ہے اور ہر عاشق کا جذبہ ہے، اس کی ترجمانی ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کی فیلنگز ہے، اس کا کردار ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی زندگی ہے، اس کا ایمان ہے کہ ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، اور وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں، اور وہ جو مجھ سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں۔ آرزو اب تو مظفر کوئی ہے تو بس یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم کہ اس خالق و مالک نے آج ایک بار پھر اپنے مقدس ذکر کے لیے، اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آپ تمام یہاں تشریف لائے، اور یہ تمام بھی آپ کو اس جذبے کی ترجمانی کرتا نظر آ رہا ہوگا۔ شام سے ہی یہ شہزادے، یہ بچے، یہ ہمارے نوجوان لگ جاتے ہیں آ کر، محبتیں، باتیں بھی سنتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ اللہ کے لیے دوستیاں اور محبتیں۔ رب کا چناؤ ہے جس سے جو کام لے لے۔ رب کسی کے وقت کو چنتا ہے، کسی کی صلاحیت کو چنتا ہے، کسی کی طاقت کو چنتا ہے، اور کسی کے پیسے کو چن لیتا ہے۔ بس اللہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپنے چناؤ میں رکھے، یہ سعادت کی بات ہے۔ کسی کے گھر کو چن لیتا ہے، کسی کی بجلی کو چن لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہر انداز سے رب کسی انداز سے الگ الگ بندوں کو اپنے چن لیتا ہے، یہ رب کا نظام ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی ایک چیز کرے، یہ نظام کا حصہ ہے، یہ سمجھیں۔ اگر یہاں منصب پہ بیٹھنے والا ہی سب کچھ کرنے لگ جائے گا تو نظام نہیں چل پائے گا، اور وہاں بیٹھنے والے یہاں بیٹھ کے اگر درس دینے لگیں گے تو بھی نظام نہیں چل پائے گا۔ تو یہ رب کا نظام ہے بنایا ہوا، یہ کڑی ہے۔ تو جس کڑی میں، جس حصے میں رب نے آپ کو جوڑ دیا ہے نا، اس میں شکر کر کے اور جذبے کے ساتھ لگ جائیں، اللہ آپ کا مرتبہ بڑھا دے گا، آپ کا درجہ بڑھا دے گا۔ آج ربیع الثانی کا ماہ مبارک ابتدا ہو چکی ہے، جسے ہم کہتے ہیں 11ویں کا مہینہ، اور بڑے پیر کا مہینہ، بڑے پیر کے دن، تو اس طرح سے یاد کیا جاتا ہے نا۔ تو اس شخصیت کے بارے میں آج کچھ ابتدائی طور پہ ہم بات کریں گے۔ نوجوان، بزرگ، بچے سب بیٹھے ہیں، اپنے ذہنوں میں ان کا امیج مزید کلیئر کریں گے، اور ایک اگر ابھی تک نہیں تھا تو ایک نیا تعارف یاد کر کے اٹھیں گے، تاکہ کل کو کوئی آپ سے بات کرے تو آپ سے جواب دے سکیں۔ تو آج تذکرہ ہے محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، ہمارے دلوں کے سلطان، ہماری پہچان، ہماری جان اور ہماری آن، حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں عرف میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور مجھے کہنے دیجئے میمز کا دور ہے۔ بات یہاں سے آپ کی نکلی نہیں کہ میمز ریڈی ہیں، میمر آپ کے میمز بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، تفریح، ٹھٹا مذاق چلتا ہے، اور اس پہ پھر ایک دوسرے کو مینشن کرتے ہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے، جو میمز کانٹینٹ نکلا وہ تو آپ نے وائرل بھی کیا، وہ شیئر بھی کیا، اس پہ دوسروں کو، دوستوں کو مینشن بھی کیا۔ اب ہم جیسی پازیٹیو بات بتانے لگے ہیں ابھی جو آگے جا کے، اس بات کو نہ کوئی شیئر کرے گا، نہ کوئی ایک دوسرے کو مینشن کرے گا،
تو بھائی نگیٹیوٹی پھیلانے میں تو میرا اور آپ کا کردار ہے نا معاشرے میں, ہمارے نوجوانوں کا کردار ہے کہ وہ پازیٹیو چیز پہ کسی کو مینشن بھی نہیں کریں گے, شیئر بھی نہیں کریں گے اپنی آئی ڈی پہ, اور جہاں نگیٹو بات آئی لے بھائی وہ شیئر بھی ہو رہی ہے, مینشن بھی ہو رہی ہے. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو کثرت کے ساتھ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات پہ میمز بنائے جا رہے ہیں, بہت زیادہ میمز بنائے جا رہے ہیں نا. تو ان میمز کا جواب جو ہے نا وہ ہم صرف اس انداز سے دے سکتے ہیں کہ آپ غوث پاک کا یہ تعارف بھی ذرا سن لیں جو آج ہم پیش کرنے لگے, تو تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ غوث پاک کی شخصیت کیا تھی, ان کا علمی اورا کتنا بلند تھا, ان کی شخصیت کا عالم کیا تھا, آپ کو وہ پتہ لگے. آپ نے بس کرامتیں سنی ہیں اور کرامتوں کی میمز بنائی ہیں تو آپ اسی میں گم ہو گئے. اللہ کے ولی, اللہ نے یوں ہی اتنا مقام نہیں دیا, بہت کچھ قربان کیا انہوں نے. قرآن سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ قرآن پڑھا میں نے, قرآن کے تناظر میں آج آپ غوث پاک کی شان کو سن کر اٹھیں گے, بولے سبحان اللہ. دوسرے پہلو پہ بھی میں نے بات کرنی ہے, اس گفتگو کو ذرا جلدی سمیٹ دوں گا. میں اپنی حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے, سنیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی, کامل ایمان والوں کی, اپنے ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے ہیں نا ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں, ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں. وہ بستروں پہ سوتے نظر نہیں آئیں گے اینی ٹائم پوری رات, بلکہ جدا رہیں گی اور وہ رب کے حضور عبادت کریں گے. تو کرتے کیا ہے جب وہ جدا رہتے ہیں, تو قرآن نے خود بیان کر دیا, فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ اپنے رب کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تو نظر آئیں گے. اور پھر ایک اور صرف بیان فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے نا اس میں سے وہ خیرات کرتے نظر آئیں گے. اب یہ آیت کا پہلو آپ سمجھ گئے, کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں, رب کے آگے خوف اور امید کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں, اور رب کے دیے ہوئے میں سے اس کا رزق خیرات کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. اب آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بایوگرافی کو کھولیں, ان کی سیرت کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو ملے گا کیسی کروٹیں بستروں سے جدا رہی ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ایسی کروٹیں جدا رہی ہیں. کیسی کروٹیں جدا رہی ہیں, فرمایا کہ 15 سال تک روزانہ عشاء کی نماز سے جب قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے فجر ہو جاتی تھی, قرآن پڑھتے تھے, ایسی رب کی عبادت کرتے تھے, ایسے رب کو پکارتے تھے. اچھا پھر آیت کا وہ حصہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اللہ کے نام میں خرچ کرتے. کیسے خرچ کرتے ہیں, خود فرماتے ہیں اگر میرے پاس ایک دن میں 1000 دینار آ جائیں تو شام ہونے سے پہلے میں اللہ کے بندوں پہ وہ خرچ کر دوں گا. ارے پیرو ڈبہ جالی پیرو, تم نے صرف جمع کیا ہے حضور کے نام پہ, دین کے نام پہ, رب کے نام پہ, اداروں کے نام پہ, مدرسوں کے نام پہ جمع کر کے اپنی جیبوں میں بھرا, اور اپنی بلڈنگیں, اپنی گاڑیاں سب کچھ اپ گریڈ اور اپ ٹو ڈیٹ کر لیا. یہ تمہارا عالم ہے جو غوث پاک کی محفلیں سجا کے تم بٹورتے ہو اور لوٹتے ہو, غوث پاک کے نام پہ لوٹتے ہو. یہ جعلی لوگوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں. لیکن غوث پاک کی سیرت کا عالم کیا ہے, کہتے ہیں میں اپنی جیب سے جو رب مجھے عطا کرے 1000 دینار بھی ہو, شام بعد میں ہو, میں پہلے وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہوں. یہ ہے غوث پاک کی شخصیت. اس پازیٹیو کردار کو کون دکھائے گا؟ ہم تو بس میمز کو مینشن کریں گے, میمز کو شیئر کریں گے, اور کراماتوں پہ پھر ہم کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بھی کہیں اگر آپ علماء کی صحبت میں رہتے ہیں تو ہم کئی جوابات پہلے بھی دے چکے ہیں. کرامت کیا ہوتی ہے, اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے, اللہ والوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں پیدا کرتا ہے, زمانے کو اور مکان کو رب کیسے سمیٹ دیتا ہے, یہ سارا ایک الگ موضوع ہے. لیکن فی الحال میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں غوث پاک کی شخصیت کو ذرا معتبر مستند انداز سے آپ سمجھیں. یہ ہے قرآن کی آیت اور یہ ہے مفہوم اور یہ ہے سیرت آپ کے سامنے, کس طرح عبادت کر رہے ہیں اور کس طرح رب کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اب سنیں ذرا, فقہ آپ سمجھتے ہیں, فقہ 4 بڑے فقہ ہمارے پائے جاتے ہیں. فقہ حنفیہ, فقہ شافعیہ, فقہ مالکیہ, فقہ حنبلیہ. یہ 4 بڑے فقہ ہیں. بات تھوڑی علمی ہو جائے گی لیکن سمجھ کے اٹھیے گا. 4 بڑے فقہ ہیں. ہم سبھی فقہ حنفیہ کے مقلد ہیں, فقہ حنفیہ کے ماننے والے ہیں. ہمارے جو فقہی معاملات ہیں, معاملات عبادات جو ہے نا, عبادات کے معاملات, روزے, نماز, وضو, وہ سب ہم فقہ حنفی کے طرز پہ کرتے ہیں جیسے مسائل ہم نے ان سے سیکھے. اب ایک مفتی ایک عالم کے پاس آ کر کوئی مسئلہ پوچھے, کوئی فتویٰ طلب کرے, اور وہ مفتی اپنے فقہ کے مطابق مستند, مستخرج اور مدلل انداز میں استنباط اور استخراج کر کے کتب حدیث اور کتب فقہ سے پورے دلائل کے ساتھ گفتگو کر کے اپنے سائل کی, سوال کرنے والے کی تشفی کر دے اور اس کو جواب دے دے, تو ہم کہیں گے یہ بہت بڑا عالم ہے. بولے سبحان اللہ, کتنا بڑا عالم ہے یار, کیا علم ہے اس کا.
کہ اپنے فقہ میں اتنی دسترت، اتنی کمانڈ حاصل ہے، اتنا عبور حاصل ہے کہ اپنے فقہ کی کتابوں کو کھولتا بھی ہے، جدید ترین مسائل نکالتا بھی ہے، لوگوں کو دیتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، سناتا بھی ہے، فتویٰ بھی دیتا ہے. یہ وہ مفتی ہے جو ایک فقہ پہ ایسا عبور حاصل کرتا ہے. اب سنیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی اورا کتنا بلند تھا، علمی مقام کتنا بلند تھا. غوث پاک فقہ حنبلیہ کے ماننے والے تھے. کس کے تھے؟ فقہ. کوئی فقہ حنبلی والا آتا تو غوث پاک اس کو بہترین تشفی کرتے تھے اور اس کو جواب دیتے تھے، کیونکہ وہ فقہ حنبلی والا تھا نا. فقہ حنبلی میں جواب دے دیا، اپنے فقہ میں جواب دے دیا. اب کمال کی بات یہ ہے جو کتابوں میں آپ کی سیرت میں ملتی ہے نا، غوث پاک کے پاس چاروں فقہ میں سے جو بھی سائل آتا آپ کو چاروں پہ مکمل کمانڈ، عبور اور دسترس حاصل تھی. جو جس فقہ کا آتا تھا اس فقہ میں فتویٰ دیتے تھے. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام. تمہاری نسلیں بھی اس مقام کے ایک ذرے کو نہیں پہنچ سکتی. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ہم نے بس یوں بیان کیا یا لوگوں نے یوں سمجھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بس ہوا میں اڑتے رہتے تھے یا پھر پانی پہ چلتے رہتے تھے. یہ کرامتیں سن کے ہم نے کہا بس یہی شخصیت ہے. نا، یہ غوث پاک وہ ہے کہ جس نے مہینوں تک سوکھے پتے کھائے. دوران طالب علمی میں کہتے کھانا نہیں ہوتا تھا، میں سوکھے پتے کھا کے گزارا کرتا تھا، دین کا علم حاصل کرتا تھا. یہ غوث پاک وہ ہے جو فرماتے ہیں کہ رب کی قسم مجھ پہ اتنی سختیاں آئی ہیں دین کی راہ میں، اگر وہ کسی پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ غوث پاک کا فرمان ہے. فرمانا اگر پہاڑ پہ آئے وہ چٹیل پہاڑ کا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن یہ عبد القادر کا سینہ ہے کہ اتنی سختیاں بھی رب کے حکم سے برداشت کر گئے. تو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے. اپنے آپ کو خاک کرنے کا جو سفر ہے وہ تو ہم نے دکھایا ہی نہیں لوگوں کو کہ غوث پاک کا یہ کردار بھی ہے، کتنا کچھ قربان کیا ہے. ہم نے بس وہ مقام، وہ کراماتیں بیان کر کے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید ہاں بھائی یہی مقام ہے، وہ ولی کا مقام ہے، وہ ولیوں کے سردار ہیں، اس سے زیادہ تو انہوں نے کوئی قربانی دی نہیں. او بھائی اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنے اندھیروں کا سفر جھیلا ہے، تو پھر وہ روشنیوں نے اللہ نے روشنیوں کا تاج ان کے سر پہ سجا کے ان کا مقدر بنایا. یہ ہے مقام غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. ایک اور بات سنیے، ابھی میں بیان کر رہا ہوں نا، چلے میں ایک اور بات بتا. آج کا کوئی عالم بیان کرے نا آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے. عالم جب بیان کرتے کہ اٹھتا ہے نا، کہیں جاتا ہے، کہیں بیان کر کے آتا ہے، جس نے میزبان نے بلایا تھا وہ کہتا ہے حضرت بیان بہت اچھا تھا. پھر اسی وقت فی البدی لوگ ملتے ہیں، کیا حضرت بیان بہت اچھا تھا، یہ بات اچھی تھی، دل بدل گئے. اچھا لوگوں کے پھر بیرون ممالک سے، انڈیا سے اور دوسرے ممالک سے فیڈ بیک آ رہے ہوتے ہیں، سعودیہ سے، کہ حضرت آپ کا یہ والا کلپ سنا یا یہ ہوا تو بڑا فائدہ ہوا، یہ چیز میری اٹکی تھی، یہ کلیئر ہو گیا. یہ اس کا بیان کا فیڈ بیک ہے کہ جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ عالم بیان کر رہا ہے. یہ اس عالم کا فیڈ بیک ہے. ولیوں کے سردار، ہمارے دلوں کے سلطان غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ممبر پہ بیان کرنے بیٹھے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے کہ کل میں روزے سے تھا. اس جملے میں ایسی تاثیر تھی، لوگوں پہ وجد طاری ہو گیا. کسی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اللہ کی محبت نے کسی کا وہیں پہ انتقال ہو گیا. اتنے جنازے اس محفل میں سے اٹھے. یار بات یہ ہے کہ جملہ تو میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، آپ بھی بولیں گے، میں بھی بولوں گا، کل میں روزے سے تھا. اس جملے میں ایسی کیا بات ہے؟ کہ جملے میں بات نہیں، بات یہ ہے کہ کس کی زبان سے آ رہا ہے. عمل کی قوت، روحانی طاقت جب اتنی مضبوط ہو، دین کے خاطر جب اتنی ذلتیں، اتنی رسوائیاں اور اتنی پریشانیاں اور اتنی غربتیں اور اتنی مفلسیں جھیلی ہو، تو پھر رب ایک جملے میں بھی ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے. اگر بندہ کہے کل میں روزے سے تھا تو لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں. یہ ہے غوث پاک کی شخصیت. تو یہ غوث پاک کے بیان کا فیڈ بیک ہے جو ہاتھوں ہاتھ ملتا تھا. یہ تو آج کے عالم کا سمجھا کے میں نے بتایا. جب ایسے آج کے عالم کا فیڈ بیک ہے، بیان کا عالم یہ ہے، تو غوث پاک کے بیان کا عالم کیا ہوگا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، ابھی آپ جب کسی کا بیان سنیں نا تو اہل علم جانتے ہیں کہ یہ بیان میں کتنے علوم بیان ہو رہے ہیں. ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، آگے میں احادیث بھی بیان کر دوں گا، بزرگوں کی سیرت بھی، حضرت کی سیرت ہم سن رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے میں کچھ انگلش کے ورڈز بول دوں، کچھ عربی بول دوں، کچھ فارسی بول دوں. لینگویج اور علوم میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں بیان کروں، بیان کرتے کرتے میں 2 جملے اردو کے بولوں، 2 انگلش کے بولوں، 2 جاپنیز کے بولوں، 2 چائنیز کے بولوں، آپ کہیں گے کہ یہ 6 زبانوں میں حضرت نے بیان کیا. کتنی زبانوں میں؟ یہ 3 زبانیں، لینگویجز، علوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، یہ زبانیں ہیں.
اور اگر بیان کرتے ہوئے قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، سیرت بھی ہو، بلاغت بھی ہو، منطق بھی ہو، فلسفہ بھی ہو، یہ ہے علوم. تو آپ کہیں گے اتنے علوم میں بیان کیا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہے میمز بنانے والوں، کاش تم یہ بھی سنو اور تم تک، تمہارے کانوں تک یہ بات بھی پہنچے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب خطاب کرتے تھے تو آپ کے خطاب میں 13 علوم ہوا کرتے تھے. 13 علوم میں بیان کرتے تھے، 13 لینگویجز نہیں، 13 زبانیں نہیں. ارے جب شیخ عبد القادر جیلانی ممبر پہ بیٹھ کے بولتا تھا تو اس میں قرآن بھی تھا، اس میں حدیث بھی تھی، اس میں منطق بھی تھی، اس میں بلاغت بھی تھی، اس میں فلسفہ بھی تھا، اس میں تفسیر بھی تھی، اور اس میں عشق کا رنگ بھی تھا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا خطاب ہوا کرتا تھا. 13 علوم ایک ہی خطاب میں ہوا کرتے تھے. یہ علمی مقام جانو تو پھر بات کرو نا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً ان کے بارے میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نا دیکھیں، عالم کے مقام کو زیادہ جانتا ہے، اس کی باریکیوں کو زیادہ جانتا ہے. ابھی بیان کر کے میں اٹھوں یا کوئی بھی عالم بیان کر کے اٹھے، آپ رائے دیتے رہیں کہ بیان اچھا تھا، ٹھیک ہے، اس کی ویلیو ہے. لیکن اگر سامنے، جیسے ابھی علامہ صاحب بیٹھے ہوئے، علامہ بلال صاحب، اگر سامنے کوئی عالم موجود ہو اور وہ بتائے کہ یہ بیان اچھا تھا، اب بتائیں آپ کی رائے کی زیادہ اہمیت ہے یا عالم کی؟ عالم، کیونکہ وہ جانتا ہے اس عالم نے بیان کیا کیا ہے. صحیح ہے، باریکی کیا ہے، گہرائی کیا ہے، نکات کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، وہ جانتا ہے. اب سنیں، حافظ الحدیث، علم کی بات میں نے کہا جان کے جائیں اور سن کے جائیں غوث پاک کا مقام کیا ہے. جب آپ سے کوئی پوچھے، قرآن کہتا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، علم والے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے بھائی، غوث پاک اس کو اتنا چاہتے کیوں؟ یہ جواب سن کے جائیں، ابھی میں اس طرف بھی آ رہا ہوں. علامہ ابن جوزی کا واقعہ یہ سنانا یاد رکھیے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ علم والے اور بغیر علم والے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا، کوئی کرامت تو نہیں، کوئی بزرگ کا واقعہ تو نہیں. تو اب قرآن کی روشنی میں سنیں، جب قرآن کہتا ہے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے یار غوث پاک کی سیرت کے بارے میں، یار ہم تو کرامت ہی سنتے رہتے ہیں، مرغی زندہ کر دی، وہ جو ہے ہوا میں اڑنے لگے، یا چیل کو زندہ کر دیا، یا بڑھیا کی کشتی نکالی، سارے واقعات اور کرامتیں. اس کو کہنا ادھر آ بھائی، میں تجھے بتاتا ہوں غوث پاک کی شخصیت کیا ہے، اور پھر آپ اسے تعارف کرائیں. آپ کہیں بھائی ہم غوث پاک کو پتہ ہے اتنا کیوں چاہتے ہیں، اتنی ویلیو کیوں دیتے ہیں، اتنا مقام ان کا کیوں ہے؟ کیوں ہے کہ قرآن کہتا ہے علم والے اور بغیر علم والے برابر. پھر جب علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، قرآن نے فیصلہ کر دیا، تو اب تم یہ جانو کہ غوث پاک عالم کتنے بڑے تھے. غوث پاک اتنے بڑے عالم تھے کہ جب وہ بیان کرتے تو 13 علوم ان کے بیان میں ہوا کرتے تھے. یہ غوث پاک تھے. غوث پاک اتنے بڑے عالم تھے کہ جب وہ بیان کرتے تھے تو چاروں فقہ پہ، جب وہ فتویٰ دیتے تھے تو چاروں فقہ پہ مکمل عبور حاصل تھا، کسی بھی فقہ میں فتویٰ دیتے تھے. اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کا مقام جدا گانا ہے کہ غوث پاک عالم بہت بڑے، اسی وجہ سے ہماری چاہت بھی ان سے بہت زیادہ ہے. آپ سمجھ پائیں میری بات؟ یہ قرآن کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں. یہی میں آپ کو کرامتیں سناؤں تو ابھی آپ بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کر کے دیوانہ وار گھومنے لگیں گے، جھومنے لگیں گے. وہ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا نہج کو بدلیں، اپنے ذہن کو کھولیں، وسعت دیں اور سمجھیں کہ یہ بات کیا بیان ہو رہی ہے. تو میں کیا واقعہ سنا رہا تھا؟ علامہ ابن جوزی. حافظ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ حافظ الحدیث کہتے ہیں کہ جسے 1,00,000 حدیثیں فی البدی ذہن میں یاد ہو. اور کیسے یاد ہو؟ ایسے نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، درایت کے ساتھ یاد ہو کہ فلاں بن فلاں سے روایت، فلاں بن فلاں سے روایت کرتے 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 حضور علیہ السلام تک کی جو کڑی ہے نا، وہ سند یاد ہو، عربی متن یاد ہو، اور اس کی ٹرانسلیشن ترجمہ بھی یاد ہو. بولے سبحان اللہ. یہ سائڈ کر دو وہاں سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنی حدیثیں یاد ہو؟ بولے نا کتنی؟ 1,00,000 احادیث جسے یاد ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حافظ علامہ ابن جوزی حافظ الحدیث تھے. انہیں دوست نے کہا یار شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں چلتے ہیں، 1,00,000 احادیث جسے یاد ہو، اس عالم کو کوئی کہہ کے یار آؤ ایک عالم کے پاس چلتے ہیں، تھوڑا نخرہ تو بنتا ہے نا. ٹھیک ہے، اپنا مقام اتنا بڑا ہے، ہزاروں شاگرد عالم جس کے ہوں، اسے کوئی کہہ کے آؤ چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں یار تم جاؤ. دوست نے دعوت دی، کہا تم جاؤ، ہاں تم ہو کیا ہو. آج بھی ہو جاتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں یار ہو کیا ہو، آ رہے ہیں بس پہنچ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تم ہو کیا. ان کی اپنی مصروفیات اتنی تھی، اتنے بڑے عالم تھے، حدیث پڑھانا، لکھنا، جاننا، اور کئی علماء ان کے شاگرد تھے. حافظ الحدیث بندہ. ایک بار ایسا ہوا کہ دوست نے منا ہی لیا اور وہ غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچ گیا. میں نے پورا سمجھایا تھا سینیریو آپ کو اگر یاد ہو. عالم جب فیڈ بیک دے گا اور پبلک جب دے گی تو فرق ہوگا بہت بڑا. عالم جانتا ہے. تو اب
غوث پاک کی محفل روحانی مجلس سجی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ حافظ الحدیث عالم بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا دوست بھی بیٹھا ہوا ہے، اور غوث پاک بھی بیٹھا ہوا ہے. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. غوث پاک کی محفل اسٹارٹ ہوئی، قرآن کی تلاوت ہوئی، قرآن کی تلاوت ہوئی، قاری تلاوت کر کے بیٹھا، غوث پاک منبر پہ جلوہ فروز ہو گئے. بولے سبحان اللہ. غوث پاک منبر پہ جلوہ فروز ہوئے. ان آیات میں سے غوث پاک نے ایک آیت کا انتخاب کیا، سلیکٹ کی، اور اس آیت کے ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کی. تفسیر یعنی ڈیٹیلز، کس طرح تناظر میں، کس سینیریو میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کے احکام کیا ثابت ہوتے ہیں، اس سے مسئلہ کیا پتہ چلتا ہے، یہ ساری تفسیر کہلاتی ہے نا. تو آیت کی غوث پاک نے ایک تفسیر بیان کر دی. اب جیسی تفسیر بیان کی نا، تو وہ جو دوست ہے نا حافظ الحدیث کے وجہ برابر، تو انہوں نے کہا یار یہ تمہیں آتی ہے، یہ والی تمہیں آتی ہے تفسیر؟ تو نا انہوں نے کہا یہ مجھے آتی ہے، یعنی میرے لیے نیا نہیں ہے، یہ مجھے آتی ہے. ٹھیک ہے. غوث پاک نے فی البدی یہ اچانک سلیکٹ کیا آیت، پتہ بھی نہیں قاری تلاوت کون سی کرنے والا آیت، تیاری نہیں ہے مہینوں کی. غوث پاک نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی. اس نے پھر تھوڑا سرک کے پوچھا یار یہ والی تمہیں آتی ہے؟ یہ آتی. غوث پاک نے تیسری بیان کی، چوتھی بیان کی، پانچویں بیان کی، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، 11 تفسیریں غوث پاک نے بیان کر دی. اور 11 پہ ہر بار وہ پلٹ کے پوچھتا ہے یہ والی تمہیں آتی ہے؟ اب غوث پاک نے 12ویں بیان کی. جب 12ویں تفسیر بیان کی، ایک آیت کی تفسیر چل رہی ہے، 12ویں بیان کی، تو اس نے پوچھا یہ آتی؟ کہا نہیں یہ تو مجھے نہیں آتی. 13ویں بیان کی، کہا یہ آتی؟ کہا نہیں یہ مجھے نہیں آتی. 14ویں بیان کی، 15ویں بیان کی، 16ویں. غوث پاک ایک آیت کی تفسیر بیان کیے جا رہے ہیں. حافظ الحدیث 1,00,000 احادیث یاد کیا ہوا عالم سامنے بیٹھ کے غوث پاک کی تفسیریں سن رہا ہے، اور اب وہ پوچھتا جاتا ہے یہ والی آتی ہے؟ کہ نہیں یہ بھی نہیں آتی. یہ والی آتی ہے؟ کہ نہیں یہ بھی نہیں آتی. 11 تک آتی تھی، اس کے بعد نہیں آتی. غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان کر دی. یہ ہے غوث پاک کی شخصیت، فی البدی، آن دی اسپاٹ، جو فوراً ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کرے، اس سے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. جب 40 تفسیریں بیان کر دی تو پھر وہ کہنے لگا مجھے نہیں آتی. اور پھر غوث پاک نے فرمایا یہ تو ابھی ہم کال کی بات کر رہے تھے، یہ تو کیلو کال اور باتوں کی بات تھی، آؤ اب ہم حال کی طرف چلتے ہیں، آؤ ہم طریقت کی طرف چلتے ہیں. اب تمہیں حال دکھاتے ہیں، طریقت دکھاتے ہیں، سلوک دکھاتے ہیں، روحانیت دکھاتے ہیں، اس کے باطنی معنی دکھاتے ہیں. پھر انہوں نے گویا کہا کہ سونیا تیری تک کیا دعویٰ میں مرید ہو گیا. غوث پاک کو دل دے بیٹھے. یہ ہے غوث پاک کی شخصیت. اس کو میں اور آپ اپنے ذہن نشین کریں اور لوگوں کو بتائیں اور اس کے کلپ شیئر کریں، لوگوں کو مینشن کریں. یہاں یہ ہے کنٹینٹ مینشن کرنے والا، تاکہ پتہ لگے کہ غوث پاک کی شخصیت جس قدر بلند ہے نا، اس کا مقام و مرتبے کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اتنا مقام، اتنا علمی انداز اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو دیا تھا. بہت بلند مقام و مرتبہ پایا. اپنی گفتگو کو میں دوسرے حصے میں داخل کرتے ہوئے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. چلیں ایک آخری بات غوث پاک کی شان میں ایک اور بات سن لیں آپ. دیکھیں غوث پاک نے نا 500 یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی مسلمان کیا، اور لاکھوں لوگوں کو توبہ اللہ کر کے، توبہ طائب کرا کے نیک زندگی میں داخل کیا. یہ غوث پاک کا کارنامہ ہے، یہ خدمات ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے اللہ یہ جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، کیا اس پہ بھی کوئی ثواب ہے؟ نیکی کی دعوت دے اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کی جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، جو برائی سے روک رہا ہے. اب آپ کے ذہن میں وہ تمام مبلغین، وہ علماء، وہ خطیب، وہ مدرسین، وہ داعین جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ سب آنے چاہیے آپ کے ذہن میں. اور پھر اندازہ کیجئے گا. فرمایا کہ جو عرض کر رہے ہیں حضرت موسیٰ اے اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، تیری طرف بلائے، دین کی طرف بلائے اور نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، کیا اس کے لیے ثواب ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہر بات، ہر کلمے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور ہر کلمے کے بدلے میں 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. کتنا ثواب ہوتا ہے علماء کے نامہ اعمال میں، یہ جو دین کا کام کرتا ہے. اب یہ میں نے بات بتائی کہ آخری فضیلت کا پہلو سمجھا رہا ہوں. یہ اتنا بڑا ثواب، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ سیرت کھولیں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال تک مستقل واعظ و نصیحت اور بیان فرمائے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں غوث پاک کے نامہ اعمال میں اللہ نے کتنا ثواب ڈال لیا ہو. جس بندے نے جس شخصیت نے 40 سال تک رب کی طرف بلایا اور رب سے گناہوں سے منع کیا ہو، تو فرمایا اتنا ثواب ملتا ہے.
یہ ہے غوث پاک کی شخصیت. تو غوث پاک کی اس شخصیت کو میں اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں, ذہن نشین کر لیں اچھے سے, اور جب کسی سے بھی کوئی بات ہو تو اچھے انداز کے ساتھ, احسن طریقے کے ساتھ, خوبصورت کلمات کے ساتھ آپ اسے گائیڈ کر سکیں اور بتا سکیں, تاکہ شخصیت کا ایک امیج جو ہے وہ اس کے ذہن میں کلیئر ہو جائے. کیونکہ فتنوں کا دور ہے, میں پہلے ہی شروع میں بتا چکا ہوں کس طرح کے فتنے چل رہے ہیں اور کس انداز سے بات کی جاتی ہے. دیکھیں جو لفظ ہوتے ہیں نا, لفظ اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ پورا ایک موضوع ہے, میں کوشش کروں گا ابھی سمیٹ لوں گا اپنی گفتگو کو, ورنہ اگلے درس میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. کہ خیالوں کی حفاظت کرو. کس کی حفاظت؟ خیالوں کی حفاظت کرو کہ یہ الفاظ بن جاتے ہیں, اور الفاظ کی حفاظت کرو کہ یہ اعمال بن جاتے ہیں, اور اعمال کی حفاظت کرو کہ یہ کردار بن جاتا ہے, اور کردار کی حفاظت کرو کہ یہ پہچان بن جاتا ہے. یہ ہے سفر. خیال آیا تو بولیں گے, بولے تو لفظ بنا, لفظ بولے تو پھر وہ عمل میں آ جاتی چیز, عمل میں آتی تو کردار میں آتی, جب کردار میں آتی تو پھر اسی کردار سے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, آپ کی پہچان بن جاتی ہے. تو ابتدا ہی اپنے خیالوں کی حفاظت کو شروع کر لینی چاہیے, اپنے الفاظ کی حفاظت شروع کر لینی چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا ارشاد فرمایا, ایک صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے, ایک کوالٹی بیان فرمائی, اور کوالٹی پتہ کس کی ہے؟ کامل ایمان والوں کی. اللہ نے اپنے پیاروں کی صفت بیان فرمائی. وہ کیا ہے؟ اگر آج میں اور آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر لیں اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے, تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں. سنیے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون. فلاح پانے والے, اللہ فرما رہے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں نا اللہ کے نزدیک, دین کے نزدیک, بولے سبحان اللہ. یہ ربط ٹوٹے, کوئی ٹیکنیکل پرابلم آئے, کوئی فزیکل پرابلم آئے, آپ کا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے, بولے سبحان اللہ. یہ اتنا کچا تعلق تھوڑی ہے, کچے دھاگے سے لٹکا ہوا کہ یوں ہوا چلی اور یہ تعلق ٹوٹ گیا, سب کی نظر ادھر چلی گئی, آندھی طوفان آئے, جم کے بیٹھے اور قرآن و حدیث سنیں. یہ بات ہے. اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ فرما رہا ہے جو کامیاب لوگ ہیں نا, ان کی کوالٹیز, ان کے کردار کی پہچان بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک کوالٹی اور ہے جو اللہ کے نزدیک, دین کے نزدیک, نبی کے نزدیک کامیاب لوگ ہیں. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات بھی نہیں کرتے. جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات بھی نہیں کرتے, اس میں انوالو ہونا تو دور, اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے, دیکھتے بھی نہیں ہیں, ادھر ہی بیٹھے آپ, اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے, دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ قرآن نے بیان کیا نا. تو الفاظ کی اہمیت کتنی ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے آپ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ایک بات کہتا ہے اور اس بات کے کہنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے, کہ جب اس کے رب سے ملاقات ہوگی اس دن تک کے لیے رب کی رضا اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. بولے سبحان اللہ. اسے نہیں پتا, یہ حدیث میں ہے, اسے نہیں پتا, اس نے وہ بات کہہ دی اور اس کی وجہ سے, اس بات کی وجہ سے رب کی رضا اس کے لیے لکھ دی گئی. اور کہا بندہ یہ بات کہتا ہے, اس بات کی وجہ سے وہ رب کو اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے رب کی ناراضگی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے. تو یہ ہے الفاظ کی اہمیت. منہ میں جو آتا ہے ہم بولتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہم کیا بولتے ہیں, بس بولے ہی جاتے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ کس الفاظ سے کب کیا ہو جائے. حدیث پہ بندہ غور کرے تو کانپ جائے, یار میں کیا کیا نہیں بول جاتا, پتہ بھی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. اس کا فرشتے اینی ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں نا یار کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں تو بات ذرا نہیں کرو, دیواروں کے کان. بھائی دیواروں کے کان ہو نہ ہو, فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے نا فرشتے, یہ لکھ لیتے ہیں. تو ہمارے نامہ معلوم نے ایک لفظ بھی بولا, فضول بولا, جیسا بھی بولا وہ لکھ لیا گیا ہے, ریکارڈ مینٹین ہے, تیار ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم جب بولیں تو یہ حدیث ذہن میں رہے کہ یار ایسا تو نہیں اس بات کی وجہ سے رب مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے, میری زندگی, میری آخرت سے کچھ تباہ و برباد ہو جائے. تو جب یہ بندہ اس طرح بولے گا تو محتاج ہو جائے گا. ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں کہ میں جب بھی پچھتایا نا, اتنی کمال بات ہے یہ, کہتے ہیں میں جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پہ پچھتایا, کبھی میں اپنے خاموش رہنے پہ نہیں پچھتایا. ہمارا بھی یہی پرابلم ہے, ہمیں جب بھی پچھتاوا ہوگا نا اپنے بولنے پہ ہوگا, خاموش رہنے پہ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں بے وقوف جب تک خاموش رہتا ہے نا اس کی بے وقوفی چھپی رہتی ہے, پردہ رہتا ہے اس کا, لوگ اسے عقل مند سمجھتے ہیں. جہاں اس نے منہ کھولا پتہ لگ جائے گا یہ کتنا بے وقوف ہے, کتنا عقل کم ہے اس کے اندر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو خاموشی ایک پردہ ہے. حضور علیہ السلام کی آپ سیرت پڑھیں, نبی علیہ السلام
طویل خاموشی والے تھے. خاموش گفتگو جب فرماتے تھے جب رب چاہتا تھا. اپنی چاہت سے گفتگو نہیں, رب کی چاہت سے گفتگو ہوتی تھی. تو حدیث واضح ہے, فرمایا بولنا خاموشی سے, خاموشی بولنے سے بہتر ہے. خاموشی اور خاموشی سے بہتر کیا ہے؟ کہ خاموشی سے بہتر ہے اچھی بات کرنا. اچھی بات کرنا فرمایا صدقہ ہے. یہ پورا مفہوم خلاصہ میں کنکلوڈ کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو, احادیث روایت پوری تفصیل ہے. فرمایا اچھی بات کرنا صدقہ ہے. بندہ یہ نہ سوچے یار اب تو اچھی بات سے بھی چپ ہو جاؤں, کسی کو نماز کا بھی نہ بولوں, کوئی دینی بات بھی نہ کروں. اچھی بات بولو گے تو صدقہ ہے. اور ویسے اگر کوئی دنیاوی بات کرنی تو خاموشی بہتر ہے, خاموش رہے انسان. تو خاموشی میں عافیت ہے. فرمایا نا من سمتا نجا, جو خاموش. اب الفاظ کی طاقت کتنی ہے؟ الفاظ کی طاقت پہ تو آپ بات کریں اور پھر کرتے جائیں اور ڈوبتے جائیں. ایک حکایت ہے, وہ میں اگلے ہفتے انشاءاللہ سناؤں گا کیونکہ وقت ابھی طویل ہو جائے گا. اگلے پوری تفصیلی حکایت, اس موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے. لیکن الفاظ کی طاقت کتنی ہے اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب فتح مکہ ہوا نا, جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پتھر برسائے, نعوذ باللہ من ذالک, جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پر اجڑی رکھی, جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی شہر سے نکالا, ظلم ڈھائے, وہ سب سامنے کھڑے ہیں اور تھر تھر کانپ رہے ہیں. آج فتح مکہ ہے, مکہ فتح ہو گیا. آج حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں, اتھارٹیز ہیں, سب کچھ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا ہے. ان کی نظر میں, ہمارے نظر میں تو پہلے ہی تھا سب کچھ نبی علیہ السلام کا. تو وہ دیکھ رہے ہیں اور اب ہونے کیا والا ہے, اپنے انجام سے نا تھر تھر کانپ رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں. تو اس دن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تضرب علیکم وانتم الطلقاء. فرمایا آج تو تم پہ کوئی سختی نہیں, کوئی بدلہ نہیں, اور تم میری طرف سے سب آزاد ہو. جب یہ سنا نا تو لکھا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی بلند آواز سے کلمہ تکبیر بلند ہوا اور کئی لوگ جو دار اسلام میں داخل ہونے لگے, مسلمان ہو گئے. یہ لفظوں کی تو طاقت تھی نبی علیہ السلام کے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور لوگ مسلمان ہو گئے. لفظوں کی طاقت. یہ مجاہدین دیکھیں, اپنا وقت, اپنا مال, اپنی صلاحیت سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے انسان کو. یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, بندہ دکان بھی بند کر دیتا ہے, سوتا ہوا بندہ اپنی نیند بھی قربان کر دیتا ہے. یہ لفظوں کی تو طاقت ہے کہ جب کانوں میں صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی, تو بندہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنا بستر بھی چھوڑتا ہے, اپنا کاروبار بھی چھوڑتا ہے, اپنی دکان بھی چھوڑتا ہے اور رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہ لفظوں کی طاقت ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں جو میدان جنگ ہوتا ہے, مجاہدین کھڑے ہوتے ہیں, صفیں بنی ہوتی ہیں, سب سے زیادہ عزیز انسان کو اس کی جان ہے, ایسے ہی نہیں قربان کر دیتا جان. پھر جو کمانڈر ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, وہ اپنے سپاہیوں کو, اپنے کمانڈرز کو, اپنے لوگوں کو للکارتا ہے, پکارتا ہے, خطاب کرتا ہے, انہیں جذبہ دلاتا ہے, انہیں جنون دلاتا ہے, ان کے اندر شوق پیدا کرتا ہے, ذوق پیدا کرتا ہے, ان کی جان کی قیمت بتاتا ہے, اسلام کی اہمیت بتاتا ہے, اسلام کا کلمہ بلند کرنے کی اہمیت بتاتا ہے, اور شہادت کے فضائل سناتا ہے. اتنا جب جذبہ جنون بھر دیتا ہے تو پھر ان کے اندر اتنا جنون آ جاتا ہے, اتنا ذوق آ جاتا ہے کہ وہ ہتھیلی پہ اپنی جان سجا کے رب کے نام پہ نچھاور کر دیتا ہے. یہ لفظوں کی تو طاقت ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے نجی کسی محفل میں گفتگو میں دوست صاحب آپ سے شیئر کی تھی, میں یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں. دعوت اسلامی جو ہے نا, دعوت اسلامی یہ ہماری محسن ہے, ایک طرح سے ہماری نسلوں کی بھی محسن ہے, یہ یاد رکھیے گا. کیسے وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے شیئر کرتا ہوں. ہمارا ایک بھانجا ہے 3 سال کا نا, یہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہو گیا, سال ہو گیا, 3 سال کا بھانجا ہے. تو وہ چھت پہ جا رہا تھا, تو اس کو ہمارے بھائی نے کہا کہ بیٹا چھت پہ نہیں جاؤ, گر جاؤ گے, چھت پہ نہیں جاؤ. ایک 3 سال کے بھانجے کا آنسر کیا ہونا چاہیے, یہ آپ خود سوچ لیں پہلے. 3 سال کا بچہ ہو, اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے کہ اسے کہا جا رہا ہے چھت پہ نہیں جاؤ, گر جاؤ. اس بچے نے پتہ پلٹ کے کیا کہا, اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا. کیا کہا؟ میرا اللہ مجھے بچائے. یہ اتنا گہرا جواب کیسے دے دیا, ہم حیران. بھائی نے بھی بلایا, میں نے بھی بلایا, بھانجے کو بٹھایا, کہ بیٹا یہ جواب کیسے دیا, آپ کے ذہن میں کیسا آیا؟ تو اس نے کہا یہ نا غلام رسول کہتا ہے, میرا اللہ مجھے بچائے. غلام رسول کارٹون, یہ دعوت اسلامی نے جو ہمارے بچوں کے لیے بنایا, کس قدر گہرائی سے آپ کے بچوں کو میسیج دیتا ہے. یہ محسن ہے, یہ احسان ہے دعوت اسلامی کا ہماری نسلوں کا. ہمیں اسے فراموش نہیں کر سکتے, اسے اپریشیٹ کرنا بنتا ہے, اور اپریسیشن بنتی ہے. کہ ورنہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے تھے, ہمارے بچے کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ ہندوانہ کارٹون, وہ رسم و رواج, وہ کیا زبانوں پہ لفظ تھے, بولا بھی نہیں جا رہا, کس طرح سے چیزیں دیکھتے تھے. اب آپ کے بچے دیکھتے ہیں غلام رسول کارٹون.
تو جب وہ غلام رسول کارٹون دیکھتے ہیں تو پھر اس طرح کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے, پھر اس طرح کے جواب آیا کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. اب یہ بھی میں اپنے موضوع سے ریلیٹ ہی کر رہا تھا, اس لیے مجھے واقعہ یاد آ گیا. کیا ہے یہ لفظوں کی طاقت؟ وہ لفظ ہی ہیں جو بچوں کے ذہن میں بیٹھے ہیں, بچوں کے کردار اور ذہن بدلے ہیں, یہ لفظ ہی ہیں. یہ آپ سب کیوں آ کر بیٹھے, اتنا وقت کیوں دیا, اتنا بیان کیوں سنا؟ یہ لفظوں کی طاقت ہے. آپ لفظی تو سننے آئے نا, یا کچھ اور سننا ہے؟ لفظی تو سننے آئے. تو لفظوں کی طاقت ہے, تو اپنی زندگی میں لفظوں کو اہمیت دینا سیکھیں اور اپنے الفاظ کو تھوڑا سنبھالنا سیکھیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں, پہلے تولو, بندہ بشر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ مینٹین رہیں گے, غصہ ہے, زندگی ہے, جذبات ہیں, الفاظ ہیں, نکل جاتے ہیں. توبہ کر لیں, اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں, اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں, سنبھل کے بولنے کی کوشش کریں. ایک بڑی پیاری مثال, آخری مثال چلیں. یہ لفظوں, الفاظ اور لہجہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا. لفظ اور لہجہ. بھائی میں تو ایسے ہی بولتا ہوں, آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے, میں تو ایسے ہی بولتا ہوں, میرا تو انداز ہی یہی ہے. بھائی میں تو ایسی سختی سے بات کرتا ہوں, بھائی میرے تو لفظوں میں ایسی غرض ہے. اس طرح کے لوگ ملیں گے جو ایسے آنسر کرتے ہیں, انہیں سمجھانا یار آپ کی بات بہت اچھی ہے لیکن یار آپ کا لہجہ صحیح نہیں ہے. تو کہ بھائی میں تو ایسے ہی بولتا ہوں, یہ والا آنسر آتا ہے. اب سنیں, کہا کہ چائے کتنی اچھی کیوں نہ ہو, چائے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو, اگر وہ گندے کپ میں دے دی جائے نا تو چائے کی ویلیو. الفاظ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو, اگر وہ برے لہجے میں بولے جائیں گے نا ان کی ویلیو. سمجھ رہا, اچھے الفاظ سمجھے اچھی چائے کی طرح, اور آپ کا لہجہ آپ کا کپ ہے, کس لہجے میں آپ اپنے الفاظ ڈیلیور کر رہے ہیں, کس کپ میں آپ اپنی چائے دے رہے ہیں. اگر آپ خوبصورت کروکری ہو, اچھی سی جو ہے نا کپ ہو, اور اچھا سے ڈنر سیٹ سے آپ اپنا کپ نکالیں اور اس میں اچھی سی چائے ڈالیں, او ہو سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. یہ جتنے جنہوں نے بولا نا سبحان اللہ, یہ سب چائے کے چاہنے والے لگ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں, تو چائے کی ویلیو بڑھ گئی. اچھے کپ میں چائے ہے تو چائے کی ویلیو بڑھ گئی. وہی کپ اچھا نہ ہو تو پھر چائے کی ویلیو کیا رہ جائے. تمہارے الفاظ اچھے تھے, تمہارا بات کرنے کا ڈھنگ, طریقہ, ڈھک اور سلیقہ اچھا نہیں تھا, تمہارے ڈیلیور کرنے کا انداز سے تمہارا لہجہ درست نہیں تھا, تمہارے الفاظ کی ویلیو زیرو ہو گئی. تو خدا را اپنے الفاظ بھی اچھے کریں اور اپنے لہجے بھی درست کریں, کیونکہ الفاظ سے زیادہ لہجے اثر رکھتے ہیں, لہجے دلوں میں اتر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس نے تو ہمیں چکر کھلا دیے, اللہ تعالیٰ ہمارے چکروں کو دور فرمائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.